की कोशिश करते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल हम चलते हैं कारी साहब की तरफ और तिलावत कुरान मजीद सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अच्छी नीयत न हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे की दुजानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ عز و جل. تلاوت قرآن مجید سے ہم نے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ایک کلام کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا جائے گا. نعت خواہ اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں نعت خواہ اسلامی بھائی کی طرف اور ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے. نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام، آئیے اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں. آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام. آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. یا رسول اللہ میں ہوں
آپ کا ادنا غلام، آپ آقاؤں کے آقا، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ بات کی ہمت نہیں پڑتی، ادب کا ہے مقام، بات کی ہمت نہیں پڑتی، ادب کا ہے مقام، دل اجازت ہی نہیں دے تا کروں کیسے کلام، دل اجازت ہی نہیں دے تا کروں کیسے کلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ سوز سرکار خدائے پاک تو کر دے عطا، سوز سرکار خدائے پاک تو کر دے عطا، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام، کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ جو تڑپتے گئے مدینے کی جدائی میں شہا، جو تڑپتے گئے مدینے کی جدائی میں شہا، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام، ان غریبوں کا بھی کر دو، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف، اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف، یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے ناتمام، یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے ناتمام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جان، حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جان،
ساقیا للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام، ساقیا للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، اے خدائے مصطفیٰ تارک کو وہ آنکھ دے، اے خدائے مصطفیٰ عطار کو وہ آنکھ دے، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے قرآن۔ قرآن پر گفتگو کرنے کے حوالے سے مختلف اس کے پہلو ہوا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل انہی چند پہلوؤں سے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کے ہمارے نبی سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں، تمام انبیاء و رسول سے افضل ہیں، تو اسی طرح آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید بھی تمام کتب سماویہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ کفر کی تاریکی سے بچ کر ایمان کی روشنی کو حاصل کیا جا سکے، جہالت کے اندھیرے کو دور کر کے علم کی روشنی کو حاصل کیا جا سکے، جس کا تذکرہ، جس کا ذکر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ سلسلے کی ابتدا کے اندر تلاوت کی گئی تھی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ اس طرح کے مفہوم کی آیات دیگر بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پہلو ہے کہ اس پہلو کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کی جا سکے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کا یہی پہلو متروک ہو چکا ہے۔ ایک حد تک ہمارے معاشرے میں افراد ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اب پڑھنے والوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو صرف قرآن کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو وہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ بعض ایسے ہیں کہ پڑھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی اہل علم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ ہم احکام الہیہ کو پڑھ کر سمجھ کر ان کو اپنی ذات پر نافذ کریں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پہلو ہم سے بہت دور ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے تو نیت کریں، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی ڈیلی بیسس پر ان کو پڑھیں گے، روزانہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یاد رہے کہ تفاسیر تو دیگر بھی ہیں، کچھ طویل ہیں، تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کو دو تفاسیر کا مختصراً یہ حوالہ پیش کروں گا کہ آپ تفسیر خزائن العرفان پڑھ لیں، یا اس کے ساتھ ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ تفسیر
نور العرفان پڑھ لیں، یہ مختصر بھی ہیں اور عشق رسول کا جامع بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو سیرات الجنان تفسیر بھی مل جائے گی، جو کہ بڑے سہل انداز کے اندر لکھی گئی ہیں، ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، جیسے کہ ابھی آپ اسکرین پر اس کی زیارت کر ہی رہے ہیں۔ تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں، اگر نہیں تو پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو فری کے اندر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جب یہ پڑھیں گے، جب علم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے عمل کی طرف بھی راغب ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ساجد باپو بھی موجود ہیں آج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی ساجد باپو، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مزید کیا مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو آج ہم نے اپنا موضوع رکھا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس سلسلے میں اس پر ہم مکمل گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے چند پہلو پر ہم گفتگو کریں گے۔ اولاً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتب کو نازل فرمایا وہ کتنی ہیں، صحائف کتنے ہیں، اور ساتھ ہی قرآن مجید کو قرآن ہم کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے کتنے نام قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں، ہمارے اسلاف کے واقعات کیا ہیں۔ پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ مدنی پھول عرض کریں گے کہ قرآن کو اگر صحیح نہ پڑھا جائے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کے فضائل کیا ہیں، حفاظ کے فضائل کیا ہیں۔ اسی طرح ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی جو قرآن کے حوالے سے خدمت کر رہی ہے، اس کا ایک مختصر سا تعارف بھی پیش کریں گے کہ دعوت اسلامی قرآن کی کس انداز میں خدمت کر رہی ہے۔ جیسے ابھی ہمارے سلسلے کی ابتدا ہی قرآن سے ہوئی ہے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ ہم آج قرآن کا موضوع لے کر آئیں تو آج ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، بلکہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں اس کی ابتدا قرآن سے ہی کی جاتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم قرآن کی برکت کو حاصل کریں۔ اسی طرح ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی مشورے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر تقریباً 104 صحائف نازل فرمائے، جس کے اندر کتب بھی شامل ہیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے۔ پھر جو 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائیں وہ کچھ اس طرح ہیں: تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تو یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ کتابیں کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، صحائف کن پر نازل ہوئے، کیونکہ اگر فی زمانہ ہم دیکھیں تو ہمیں دنیاوی طور پر بہت ساری معلومات ہوتی ہے، لیکن اگر معلومات نہیں ہوتی تو ہمیں قرآن کے حوالے سے دیگر جو صحائف اس کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ تو لہذا جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ کوشش فرمائیں کہ ان باتوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کتاب یعنی قرآن کے مختلف نام ارشاد فرمائیں، جیسے قرآن تو ایک مشہور نام ہے اس کا، اسی طرح برہان بھی ہے، فرقان بھی ہے، کتاب بھی ہے، مصحف بھی ہے، نور بھی ہے، اور ذکر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے نام ہیں، اور ہر نام کا ایک معنی موجود ہے۔ ہر نام کا ایک معنی موجود ہے جی، تو بے شمار نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمائے ہیں۔ مشہور نام ہے قرآن۔ قرآن کا کیا مطلب ہے حضرت، یہ ارشاد فرمایا؟ قرآن کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور جو آپ کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن یا تو کرعون سے بنا ہے، یا قراءتون سے بنا ہے، یا کرنون سے بنا ہے، یعنی 3 آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ پھر ہر ایک کا معنی آپ نے ارشاد فرمایا۔ کرعون کے معنی ہیں جمع ہونے کے۔
اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین اور آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی ہم نے تم پر یہ قرآن نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو اس میں اولین و آخرین کا علم اس کے اندر جمع کر لیا گیا ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن یعنی ایک جمع کی ہوئی کتاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قراءۃن سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پڑھی ہوئی چیز جسے پڑھا جاتا ہے، پڑھی ہوئی اور دیگر جو کتابیں ہیں جیسے زبور شریف اور جو میں نے بھی عرض کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر ڈائریکٹ نازل فرمائی، ایسی ان کو عطا کر دی گئی، لیکن قرآن جو ہے عطا فرمائی۔ ہاں، اور قرآن مجید کا یہ سلسلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، تو وہ آ کر قرآن کو پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے بھی اسے قرآن کہتے ہیں جسے پڑھا جائے، کیونکہ یہ ایک پڑھائی والے انداز کے اندر ہی نازل کیا گیا۔ اسی طرح اس کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کرعون سے یہ بنا ہے۔ باپو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو دیگر کتابوں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ یہی ہے، پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہی ہے، الحمدللہ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دیگر جو کتابیں ہیں، صحائف ہیں، وہ جب تک انبیاء کرام دنیا میں تشریف فرما رہے وہ اصل حالت پہ باقی رہیں، جیسے ہی دنیا سے ان کا ظاہری وصال ہوا تو اصل صورت ان کی ختم ہو گئی۔ اس وقت قرآن کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب دنیا میں اصل صورت میں نہیں پائی جاتی، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں، رمضان شریف کے مبارک مہینے میں تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں قرآن مطلب یہ کہ سنایا جاتا ہے۔ حفاظ جو ہوتے ہیں، جو مصلح سنا رہے ہوتے ہیں، وہ معمولی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو پیچھے فوراً جو ہے لقمہ مل جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھ کر نکل جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ ایک زبر، ایک پیش اور ایک زیر کی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو یہ بھی ایک قرآن کا اعزاز ہے۔ اسی طرح یا تو یہ پھر کرنون سے بنا ہے کہ جس کا معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ اب اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق اور ہدایت کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، اور اس کی آیتیں صورتیں آپس میں اس انداز میں ملی ہوئی ہیں کہ کوئی صورت جو ہے وہ پچھلی صورت کی مخالفت نہیں کرتی، تو اس لیے بھی اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ نہیں، اب اس وجہ سے آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ کوئی صورت کسی کی مخالفت نہیں کرتی، جی، اب بعض قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جائے تو ظاہری طور پر ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک حکم نظر آتا ہے، جی، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں کوئی فرق نہیں کرتے، صحیح۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر ایک مقام پر قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو آتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو پہلی آیت کریمہ میں تو ہم نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اور دوسری آیت کریمہ جو ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تو واضح موجود ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ نے تو فرمایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک آیت دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی، تو اس کا محمل کیا ہے؟ اس کا پہلی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف ظاہری ترجمہ پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا، یا اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر جو ہے ہم آگے کی طرف چلیں؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر صرف ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھ کر اس سے اپنا ذہن بنا لیں گے تو بہت بڑی جو ہے وہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جیسے آپ نے خود یہ مثالیں ارشاد فرمائی۔ اب یہ دو باتیں، دو آیتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک کے اندر تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام پر ہمارا جو ہے وہ ایمان اس طرح کا، اس کا دوسرا یہ کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اب ان دونوں کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اگر علم دین نہیں ہوگا، تفسیر نہیں پڑھیں گے، اور تفسیر بھی صحیح جو تفسیر ہے تو الجھ جائیں گے، پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر علم کثیر کے صرف ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ لینا ممکن نہیں ہے، بغیر علم کثیر کے صرف ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ لینا ممکن نہیں، بلکہ اس میں نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے، نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے اگر علم دین نہیں ہوگا۔
ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم ماہر کامل سنی دیندار سے پڑھیں، کیونکہ جب آپ اس سے پڑھیں گے وہ آپ کا استاد ہوگا، تو اس طرح کی آیت مبارکہ جس کے اندر آپ کو یہ لگے گا کہ یہاں کچھ بیان ہے وہاں کچھ بیان ہے، تو وہ اپنے علم کی برکت سے اس کی وضاحت کرے گا کہ یہاں پر اس کا کیا معنی ہے، وہاں پر اس کا کیا معنی ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو بغیر تفسیر کے قرآن مجید اگر آپ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو کیونکہ قرآن مجید میں 3 قسم کی آیت مبارکہ ہیں، آیت محکمات ہیں جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، آیت مشابہات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی الجھ جاتا ہے، تو جب تک وہ اس کا ترجمہ تفسیر آپ صحیح طرح نہیں پڑھیں گے تو الجھ جائیں گے۔ اور اسی طرح حروف مقطعات ہیں جس کا معنی ہی بظاہر موجود نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کی آیت ہیں، بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے، اور ایک ماہر سنی عالم استاد کی برکت سے آپ اسے سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تو میٹھے اور پیارے اسلامی الحمدللہ، جیسا کہ مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول آپ نے سنے کہ قرآن پاک کی آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض آیات مبارکہ محکمات کی صورت میں آتی ہیں۔ محکمات وہ آیات کہ جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے، جو بھی بندہ پڑھتا ہے سمجھ جاتا ہے۔ دوسری آیات متشابہات ہوتی ہیں کہ جن کے ترجمہ کے اندر تشبہ پایا جاتا ہے، متشابہ آیات ہوتی ہیں، سمجھ کے اندر صرف ترجمہ پڑھ کر وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے تفسیر کا سہارا لینا سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری ہے آیات حروف مقطعات۔ تو حروف مقطعات وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کا معنی اللہ اور اس کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم جب ترجمہ پڑھیں تو اس کے ساتھ مختصر تفسیر بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص اپنے دعوے کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص جو بھی بات کرتا ہے تو قرآن کو لے کر آتا ہے کہ آؤ میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، تو میں عمل کس پر کروں؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا معنی اور مفہوم اور اس سے ہدایت حاصل کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے۔ اب اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا چاہیے، تو اس سے ہدایت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جو 2 آیات کریمہ میں نے عرض کی تھی، میں نے جو بیان کی تھی، تو ان میں پہلی آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ نفس ایمان لانے کے اندر ہم انبیاء میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس بھی نبی اور رسول پر ایمان لایا جائے تو نفس ایمان لانے کے اندر، نفس رسالت کے اندر ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں بعض جو ہے وہ جزوی فضیلتیں ہیں، وہ بعض کو بعض پر حاصل ہیں، جس کا تذکرہ دوسری آیت کریمہ میں کیا گیا تھا۔ تو باپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اب قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ذوق کہاں سے پیدا کریں ہم؟ ایک دیکھنا کہ ہم نے ایک اخبار آتی ہے تو ایک ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ آج کی اخبار پڑھنی ہے، پتہ لگے کہ کیا کیا آنا ہے۔ اگر گھر میں ٹی وی ہے تو ہم نے ہیڈ لائن ناظمیں سننی ہے نیوز کی کہ پتہ لگے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک جستجو ہوتی ہے، کوئی ڈائجسٹ آ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ اب دیکھیں کہ اب جو ہے وہ اس میں کون سی کہانی آئی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا موجود ہے۔ تو ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اپنا رائٹنگ کے اندر جو ڈائجسٹ ہوتے ہیں وہ گھنٹوں لے لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے اندر منہمک رہتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، قرآن نہیں پڑھتے۔ تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن پڑھنے کا ذہن کیسے بنے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائیں کیسے اپنے دل کے اندر۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاً تو قرآن پڑھنے کے فضائل پر غور کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ مسلمان و مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کی عظمت، اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پر، اپنے شو روم پر ہم سب قرآن رکھتے ہیں، لیکن ظاہر نفس و شیطان کے ہاتھوں شکار ہو کر آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ فقط رکھا رہتا ہے، اسے کھول کر پڑھا نہیں جاتا۔ ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی آپس میں تنازع ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں، بیٹی رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پر سایہ کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا۔ جس طرح اس کے مقاصد جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ یہ نہیں ہیں
اگرچہ اس سے برکتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی گھر ہیں، پہ رکھنے سے بھی برکتیں ثواب ملتی ہے، ہیں، گھر پہ آپ رکھیں گے اس کا ثواب ملے گا، اچھی صورت ہے، نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ گھر پہ نہ رکھیں، رکھیں اچھی بات ہے، لیکن فقط لیکن یہی اصلی نہیں، مقصد نہیں تھا یہ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ دکان جب آپ پہنچ رہے ہیں تو ابتدا اس کی تلاوت سے کریں، جی گھر کے اندر رکھا ہے تو وقتاً اسے پڑھا جائے، یہ سلسلہ نہیں ہو رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاً قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اس کے فضائل کیا ہیں اس پر غور کیا جائے، اسلاف کے واقعات کو آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف قرآن کی کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، اسے آپ غور کریں گے تو یوں قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اسے کھولنے کا شوق پیدا ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل تلاوت کی توفیق ملے گی۔ تو اس حوالے سے بے شمار واقعات ملتے ہیں اسلاف کے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے فضائل ملتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ جس نے قرآن مجید کا فقط ایک لفظ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 10 نیکیاں عطا۔ اب الف لام میم ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 3 حروف آ جاتے ہیں، جی تو یوں ایک لفظ کے اندر 3 حروف آئے تو 3 حروف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 30 نیکیاں عطا 30 فرمائے۔ نیکیاں عطا فرمائے۔ تو یوں اسی طرح اسلاف کے واقعات پر اگر آپ غور کریں تو جیسے ابھی الحمدللہ عز و جل اہل بیت اور شہیدان کربلا کے حوالے سے مہینہ چل رہا ہے، تو اس مبارک مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ نیزے پر بھی آپ نے قرآن پڑھا، ماشاءاللہ۔ نیزے پہ کیا پڑھا آپ نے؟ قرآن کی تلاوت کی، اور یعنی یہ بھی ایک اعزاز تھا کہ آپ نے نیزے پہ کوئی اور کلام نہیں فرمایا، فقط قرآن ہی پڑھا آپ نے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کیے گئے تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے اور آپ کا خون مبارک کے کچھ قطرے قرآن پر بھی گرے۔ جی جی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو ایک رکاب پر اپنا قدم رکھتے اور دوسرے پہ رکھنے سے پہلے پورا قرآن قرآن پڑھ مجید لیا تلاوت کرتے کر لیا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ ہم الحمدللہ حنفی کہلاتے ہیں، حنفی ہیں الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، بہت مشہور ہے کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن 61 قرآن۔ ماشاءاللہ۔ اور سچی بات ہے ہم تراویح پڑھتے ہوئے بھی غور کرتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے، آپ کے سامنے ہوتے ہیں باپو مناظر کے، وہ جلدی ایک کہاں تو ہوگی شروع اور میں تعداد ہوتی ہے، درمیان میں رمضان میں پھر تعداد ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ جو تعداد آ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ رکوع میں جاتے وقت جو ہے وہ شریک ہو جاتی ہے، باقی بیٹھی رہتی ہے۔ بہت عجیب حال ہے۔ اللہ تو تعالیٰ کرم۔ ایک پورا قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک پورا قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں ختم ہوتا تھا، اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ عید کے دن بھی ایک قرآن پڑھتے تھے۔ تو یوں 62 قرآن کی تلاوت آپ رمضان شریف کے مہینے میں کرتے۔ اسی طرح جب آپ کو قاضی کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ قاضی بن جائیں تو آپ نے منع فرمایا کہ میں قاضی کا یہ عہدہ قبول نہیں کرتا، تو پھر آپ کو اس مقدس جرم میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ تو اس قید خانے میں روایت ملتی ہے کہ آپ نے 7000 قرآن مجید تلاوت فرمائے، قید خانے میں 60,000 60,000 قرآن مجید۔ قرآن مجید تلاوت فرمائے۔ حالانکہ جب آدمی قید ہوتا ہے تو ایک ٹینشن ہوتی ہے، جی جی ایک عجیب اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، نمازوں کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن جب ہماری اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے یا جب ہمیں کوئی ٹینشن جو ہے وہ آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اعمال پہ جو ہے فرق پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں جی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پکا نمازی ہے، بخار آ گیا تو وہ جماعت سے محروم ہو رہا ہے، تلاوت تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی اتنی زبردست ٹینشن کے باوجود بھی آپ نے 7000 قرآن مجید تلاوت فرمائے، اور جب خانہ کعبہ کے اندر آپ کو داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا تو وہاں بھی آپ نے پورا ایک قرآن مجید تلاوت فرمایا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، یہ قرآن سے محبت ہے، اس کی عظمت ہے کہ ہمارے اسلاف اس انداز میں پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم سب غور کر لیں کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، سالوں اور میں پڑھتے کبھی ہیں، اور یہ غور کر لیں کہ درست کتنا پڑھتے ہیں، درست کتنا پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ابھی تو کھول کے بھی دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، بڑی اچھی گفتگو ساجد باپو نے فرمائی ہے۔ باپو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ قرآن پاک کو جو ہے گھر کے اندر برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں، دکان کے اندر رکھ دیتے ہیں، بچی کی شادی ہوتی ہے تو سر کے اوپر جو ہے وہ سایہ کر دیتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں باپو، میں نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ رکھا تو ہوتا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق کمی ہوتی ہے، پڑھنے کا ذہن کمی ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچی کا آپ نے تذکرہ کیا تو اب بچی کو قرآن پاک ہی تو نہیں دیا جاتا، جہیز کے اندر دیگر چیزیں بھی دی جاتی ہیں، سونا بھی دیا جاتا ہے، تو دیگر جو ہے وہ ضرورت کا سامان بھی دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ایک اسلامی سے تذکرہ ہو رہا تھا تو یہ کہا کہ
وہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹا وہ آپ کو جو ہے وہ سونا دیا تھا کہیں وہ کالا تو نہیں ہو گیا، کہ سونار نے زیادہ کھوٹ تو نہیں اس کے اندر ڈال دی، فلاں سامان دیا تھا وہ خراب تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمیں 2 نمبر چیز تو نہیں مل گئی تھی۔ اس طرح تقریباً ساری چیزوں سے متعلق ہم اپنے جو ہے وہ بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں جس کی شادی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا جو قرآن دیا تھا اس کو کتنی مرتبہ ختم کیا ہے، کتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیا ہے۔ اب یہ تو ذہن ہوتا ہے کہ جہیز کے اندر خوبصورت قرآن پاک دیا جائے، جہیز ایڈیشن دیا جائے، اچھا ہو، خوبصورت ہو، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، سعادت ہے، لیکن یہ بھی پوچھ لیا کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو ان سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے اور آپ کے ہونے والے بچوں کے والد صاحب نے کتنی مرتبہ قرآن پاک یہ ختم کر لیا ہے، یہ پوچھیں گے تو ان کا ذہن بھی بنے گا۔ اصل میں خود پڑھیں گے تو اولاد سے پوچھیں گے نا، والدین خود قرآن پڑھیں گے تو اولاد کی بھی تربیت ہوگی کہ یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے۔ اب والدین خود ہی نہیں پڑھیں گے، کھول کر ہی دیکھیں گے تو اولاد کا ذہن کیسے بنے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کے اندر اہمیت اجاگر ہو جائے، دل کے اندر جو ہے اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ اب جب محبت ہو جائے گی قرآن مجید فرقان حمید سے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن مجید نہیں پڑھا، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگایا جاتا ہے مساجد کے اندر، آپ اپنے علاقے کی مسجد سے اسلامی بھائیوں سے معلوم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے علاقے کے اندر فری آف کاسٹ، فری کے اندر بغیر پیسوں کے قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے یہ پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی محرومی ہے، ہم دنیا کے اندر آئے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جسم ایسا اسمارٹ ہو کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے، ہمارا لباس ایسا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے پر ایک اٹریکشن، ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جو ہے وہ بندے کے سامنے اس طرح پیش ہو کہ ہمارا کوئی عیب اس کے اوپر ظاہر نہ ہو، اس کو کوئی ہماری برائی پتہ نہ چلے۔ آپ ذرا اس وقت کو غور کریں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، محشر کا دن ہوگا، اس وقت تمام لوگوں کے سامنے ہمیں قرآن نہ پڑھنے کی جو سزا دی جا رہی ہوگی اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے اور اس وقت کی ندامت اور پریشانی سے کیسے محفوظ رہ سکیں گے۔ لہٰذا اس وقت کی پریشانی سے بچنا ہے تو ہمیں آج قرآن پڑھنا ہے اور درست قرآن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل درست قرآن پڑھنے سے متعلق ہم مزید مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے اور بھی کچھ سوالات کی صورت میں مدنی پھول حاصل کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کو معلوم ہے کہ بھولتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کے کچھ کالز کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رضا نقشبندی اتاری ہے اور میں ماتری سے بول رہا ہوں۔ مجھے ایک نام سنانے۔ سرور کا ہوں کہ مالک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں جب بھی کوئی سبق پڑھتا ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوتا، یاد ہوتا ہے تو جلدی بھول جاتا ہے۔ دوسرا میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ذہنی استعداد کو بڑھانے کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ایک مدنی پھول تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نقش نالے مبارک جو ہے آپ امامہ شریف باندھیں، اس میں نقش نالے مبارک رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کے سر کے درد میں فرق ضرور آئے گا۔ مزید روحانی علاج اپنے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی سے حاصل ضرور کریں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے شہر کی سب سے بات کر رہا ہوں اور اسلامی جنسی پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، تو دوستوں کہتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہماری ایک فرمائش ہے جناب سے کہ ہم نے یہ کلام سنوا دیجیے۔ ان کا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، کس طلاق ہوں کروڑوں طریقے کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد احمد رضا اتاری قصور نگری حضرت بابا بلے شاہ سے پیارے اسلامی بھائی یہ کلام سنا دیں میرے پیر دی حد دم خیر. جی یہ منقبت امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو سنائیں گے. جی اگلی کال سنائیں. جی میرا نام سویر احمد ہے سر. جو میں کاروبار جو بھی کرتا ہوں پہلے اتنا ماشاءاللہ اچھا بنا چلتا ہے, بعد میں ایک دم میسج ہوتا ہے کہ کاروبار ہے ہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اچھا جی, شروع میں بہت اچھا چلتا ہے پھر ٹھپ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ اس سے متعلق مدنی پھول بھی آپ کو دیں گے, روحانی علاج بھی پیش کریں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل 12 سے عرض کر رہا ہوں. اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ عز و جل. میں اسے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مادانی چینل کو شاد و آباد رکھے. میری نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ کلام سنا دیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالسلام بھائی انشاءاللہ عز و جل یہ کلام آپ کو سنائیں گے. اگلی کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شرافت علی اتاری مصطفیٰ اسلام بھائی سے نعت خواں سے یہ عرض ہے کہ کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اور اس مدنی چینل کو سدا سلامت رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. برائے مہربانی نعت شریف سنا دیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی, یہ اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, یہ اولا نہیں ہے. اولا تو پہلے درجے کو کہا جاتا ہے باپو. آپ کے جامعہ میں بھی جو ہے وہ اولا کا درجہ, درس نظامی کے اندر اولا کا درجہ یعنی پہلا درجہ ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے درجے والے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اولا و اعلیٰ نبی. اولا کا معنی باپو کیا بنتا ہے؟ یہ بھی افضل افضل و اعلیٰ نبی ہمارے نبی ہیں. تو یہ اولا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں بعض اوقات دل نہیں لگتا, دل جمعی کے ساتھ نہیں ہوتی. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں. رہنمائی فرمائے کہ تلاوت قرآن مجید کا شوق مزید بڑھے اور خوب تلاوت کرنے کا موقع ملے. اور آخر میں یہ ہے کہ ایک منقبت میرا پیر سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو یہ نوٹ فرما لیں, سوال انشاءاللہ جواب آپ سے حاصل کریں گے. لیکن اس سے قبل ہم نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا.
برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اب اعلیٰ حضرت اس کلام میں ہو سکتا ہے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا ہو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دو عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شگن شگے زمانہ مدنی مدینے والے، بعطائے رب دائم
تو ہی رزق کا ہے قاسم ہے تیرا سبب و دانا مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام گئے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطار رہے گھر گھڑی گرفتار تیرے غم میں سنگ عطار رہے گھر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ. کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. ام ابراہیم اسلامی بہن شاہ فیصل کالونی سے کہتی ہیں آپ کے آج کے سلسلے کا موضوع بہت پیارا ہے. میں نے صراط الجنان کی 3 جلدیں پڑھ لی ہیں اور آپ یقین کریں اتنا مزہ کہ بس اب 4تھی جلد اگر آ گئی ہو تو وہ بھی پڑھنے کی نیت ہے. سب سے مدنی التجا ہے کہ ضرور پڑھیں اور گھر والوں میرے لیے گھر والوں اور والدین کے لیے دعائے مغفرت ضرور فرما دیں. اچھا بابو ایک سوال یہ ہوا ہے بلال اتاری ہیں کراچی سے کہتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ عز و جل بلال بھائی اللہ نے چاہا تو ضرور بتائیں گے. اور اسی طرح ایک کلام کی فرمائش ہے کربلا کے جان نثاروں کو سلام انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے. ابھی چلتے ہیں روحانی علاج کے اسلامی بھائی کی طرف اور جو کالز وغیرہ کے ذریعے مسائل پیش کیے گئے تھے پوچھے گئے تھے ان کا روحانی علاج جاننے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے تمام اسلام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سب سے پہلے ہمارے اسلامی لاہور سے انہوں نے کال کی انہوں نے کہا کہ جب بھی سبق یاد کرتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا تو آپ جو بھی دینی کتاب یا کوئی بھی کچھ بھی آپ یاد کرنا چاہیں سبق یاد کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ دعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اس دعا کو اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ ایک بار پڑھ کر اپنا وہ سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق یاد رہے گا. اور یہ دعا مدنی پوائنٹ سورہ کے صفحہ نمبر 230 پر بھی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ سر میں درد بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کا بہت ہی آسان روحانی علاج ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اس کو آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ کے سر پر جس کے اچھے تلفظ ہوں وہ آپ پڑھ کر دم کر دیں. اب ایک بار پڑھ کے دم کیا پھر اس کو بتائیں کہ اب میرا درد ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. پھر دوبارہ اسی طرح 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کروائیں. اب 3 بار یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ جیسا بھی آپ کا درد ہوگا سر درد یہ دور ہو جائے گا. یہ بہت آزمایا وہ بھی وظیفہ ہے یہ بہت ہی پیارا ہے. 3 مرتبہ 7 بار پڑھیں گے اور پڑھ کر اس کو مریض پہ دم کر دیں. ایک بار کریں پھر مریض سے پوچھیں کہ آپ کا درد باقی ہے یا نہیں ہے. پھر اسی طرح دوسری بار بھی کریں اور 3 بار کرنے کے برکت سے انشاءاللہ افضل درد سر کتنا ہی پرانا ہو کیسا ہی ہو یہ دور ہو جائے گا. الحمدللہ اگر بالفرض آپ نے امامہ شریف کا تاج نہیں سجایا تو ذہن نصیب سجا لیجئے کہ اس کی بھی بڑی برکتیں اور بہاریں ملی ہیں. الحمدللہ ایک ایسی مدنی بہار بھی ہے اسلام میں کہنا ہے کہ 6 ماہ تک ان کا یعنی مسلسل سر درد کا سلسلہ چلتا رہا کافی درد ان کو ہوا تو انہیں کسی نے مدنی قافلے میں مشورہ دیا مدنی قافلے میں سفر کرنے کا. تو ماشاءاللہ مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گئے سفر کیا انہوں نے اور انفرادی کوشش سے انہوں نے امامہ باندھ لیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی امامہ باندھا
اور کچھ ہی دیر بعد ان کا سر درد ختم ہو گیا. وہ بڑی خوشی سے انہوں نے پھر مدنی قافلے والوں کو بتایا کہ میرا تو اتنے عرصے سر درد تھا جو امامے کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے دور ہو گیا ہے. تو آپ بھی کوشش کر کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور امامہ شریف کی سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے ایک اسلامی انہوں نے کہا کہ کاروبار پہلے اچھا چلتا تھا لیکن اب نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ آپ کے حلال روزی میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. تو آپ کو چاہیے کہ اب جب صبح کے وقت دن کی ابتدا کے وقت سورہ یاسین شریف اس کی تلاوت کر لیا کریں کہ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی. اور وہ کیسی حاجات ہیں کہ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے, پیاسا پڑے تو سیراب کیا جائے, اگر ننگا پڑے گا تو لباس ملے, اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت پڑے تو ان کو شادی کا سلسلہ ہو جائے. اسی طرح قیدی پڑے گا تو رہا ہو جائے گا. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کہ رنجو علم میں ڈوبے ہوئے اسلام بھائی اسلام مہینے پڑھیں گے تو ان کو رنجو علم دور ہو جائیں گے. جب کسی کی چیز کوئی گم ہو جائے تو وہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ چیز مل جائے گی. اور جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا, اور رات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ پوری رات اچھی گزرے گی. صبح سے کیا مراد ہے حضرت؟ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً ہی پڑھ لیں, یا صبح سے کیا مراد ہے کہ کب تک پڑھ سکتا ہے یہ؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس کی صبح کی تعریف اور صبح و شام کی تعریف مدنی پانچ سورہ کے صفحہ نمبر 237 پر تحریر کی ہے. میں انشاءاللہ وہاں سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, آدھی رات سے سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک صبح, اس دوران جتنا وقفہ آتا ہے یہ صبح, اور ابتدائے وقت ظہر سے, وہ ظہر کا اذان یا نماز کے وقت سے نہیں بلکہ اس کا جب وقت شروع ہوتا ہے نماز کا, ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کہلاتی ہے. تو اب جیسے ہم نے آپ کو مدنی پانچ سورے سے یا آپ کسی اور طریقے سے خود یہاں پہ دیکھ کر آپ روحانی علاج یا وظائف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ صبح کے اوراد یہ ہیں, شام کے روحانی علاج یا اوراد وغیرہ یہ ہیں, تو اس سے مراد یہی ہے کہ صبح کی تعریف اور شام کی تعریف جو بتائی گئی, تو ان کو دیکھ کر ڈھلنے سے صبح, آدھی رات ڈھلنے سے, آدھی رات کے ڈلنے سے صبح کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے, اور جو غروب اپنا وقت ظہر سے شروع ہوتے ہوئے اور غروب آفتاب سے پہلے تک یہ شام کہلاتی ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی جنہوں نے روحانی علاج جانے تھے ان کو پیش کر دیے گئے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی رکھیں, اور دوسرا میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی مدنی بہاریں بھی موصول ہوتی رہتی ہیں, ملتی رہتی ہیں. پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں کی یہ بیماری تھی, قافلے میں سفر کیا تو اس کو یہ فائدہ ہوا, اس کی یہ بیماری تھی, یہ مسئلہ تھا, قافلے میں سفر کیا تو اس کی یہ بیماری دور ہوئی. ایسی بہاریں آتی ہی رہتی ہیں. آپ بھی ایک مرتبہ ضرور سفر کر کے دیکھیں, اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعرات کو ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں ضرور سفر کریں, گڑ گڑا کر شرکت کریں, گڑ گڑا کر اس میں دعا کی جاتی ہے, ذکر اللہ بھی ہوتا ہے, اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں مناجات پیش کی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب آپ آئیں تو اللہ کا کوئی ولی اس اجتماع پاک کے اندر موجود ہو, اور اس کی آمین کے صدقے میں آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے, آپ کی مشکلات بن جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس میں شرکت کریں گے تو اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بہتری ہمیں حاصل ہوگی. جی باپو, آپ سوالات آئے تھے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کا نزول ہوا تقریباً 23 سال میں یہ پورا قرآن نازل ہوا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دنیاوی حیات مبارکہ ہے وہ 63 سال ہے, ظاہری حیات ظاہری. تو 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اعلان نبوت فرمایا آپ نے, اس کے بعد ہی پھر نزول قرآن کا سلسلہ ہوا. تو تقریباً 53 سال آپ کے مکہ مکرمہ میں ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ میں ہیں. یعنی مکی زندگی 53 سال کی ہے جی, اور مدنی زندگی جو مدینہ پاک کے اندر گزری وہ تھی 10 سال 10 سال ہیں. ٹھیک, تو یوں 23 سال کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا. تو جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے, اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ.
باپو کل میں سلسلے کی تیاری کر رہا تھا تو پڑھ رہا تھا، میرات کے اندر میں نے پڑھا تو اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اچھے واقعات کی یادگار منانا سنت سے ثابت ہے۔ جی وہ حدیث مبارک ہے نا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی جی ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا، میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن جو ہے مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر۔ تو اس کے تحت مفتی صاحب نے کافی ساری جو ہے وہ مدنی پھول دیے ہیں، کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو مجھے ایک بات یہ بھی اچھی لگی کہ آپ نے فرمایا کہ اچھے واقعات کی یاد منانا یہ سنت سے ثابت ہے، کہ جیسے کہ پہلی وحی نازل ہوئی یہ بھی ایک واقعہ ہے، جی اور حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ سب واقعوں میں سے بہترین واقعہ ہے۔ جی جی حضور علیہ السلام کی ولادت ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں میں سے ایک سب سے افضل و اعلیٰ نعمت ہے، تو اس کی یاد منانا بھی جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچھے واقعات اور برے واقعات کی وجہ سے زمین اچھی اور بری ہو جاتی ہے۔ اچھے واقعات اور برے واقعات کی بنا پر زمین اچھی اور بری ہو جاتی ہے، کہ جیسا کہ سینما ہے، سینما میں فلم دیکھی جاتی ہے، گناہوں کے اڈے جو بھی ہیں، گناہوں کے اڈے جتنے بھی ہیں، تو ان کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بذات خود تو وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن ان کو برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر گناہ ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، گناہوں کا اڈا کہتے ہیں، گناہوں کا اڈا کہا جاتا ہے اس لیے۔ تو لیکن اسی طرح جہاں پر نیک کام ہوتے ہیں، مسجد ہیں، مسجد کی وقعت اور اس کی اللہ عزت کا ہر گھر کہا مسلمان جاتا کے دل اسے میں، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غار حرا ہے، غار حرا کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ غار تو اور بھی ہے وہاں پر، لیکن اس غار کو نسبت نبی کریم علیہ السلام سے اور پھر پہلی وحی نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، اس لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح یہ مکی اور مدنی صورتیں، یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی، ذہن میں یہ بات اس طرح آئی تھی کہ یہ مکی اس طرح وجہ سے کہلائیں کہ مکے شریف کی جو زندگی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی جو مکی زندگی تھی، وہاں کے جو وہاں پر نبی کریم علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوئیں ان کو مکی کہا گیا۔ تو وقت اور قدر اپنا جگہ کے ساتھ نسبت رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مزید اپنا باپو ایک سوال آیا تھا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ جی جی، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو مدنی پھول میں عرض کروں گا، اولاً تو یہ کہ دل لگے نہ لگے، پڑھتے رہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا دور ہے، نفس و شیطان کے جو حملے ہم پر ہوتے ہیں، نیکی میں دل کہاں لگتا ہے۔ اب دل نہ لگے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی کام کرنا ہی چھوڑ دے وہ عمل، بلکہ کرتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اہتمام دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کا آپ اہتمام کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ جتنے آداب کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اسی حساب سے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، ایک لذت ملے گی، وہ لذت ایسی ملے گی کہ پھر آپ بغیر قرآن پڑھے رہیں گے نہیں۔ تو لہذا بہت سارے ایسے عوامل ہیں، بعض اوقات ہم ہمارے بیٹھنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا، اپنے جس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آداب کا بھی خیال رکھیں گے، عطر لگا کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہو کہ دل نہیں لگ رہا تو، بلکہ جب یہ وسوسہ آئے تو اور پڑھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قرآن مجید رات میں ایک ختم فرماتے تھے، ڈیلی یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا رات کو کہ آج کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور پھر کچھ دیر آرام کے بعد اٹھ کر پھر قرآن پڑھ لیں گے، یہ خیال آیا آپ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کو یہ سزا دی کہ پہلے تو آپ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس رات آپ نے یہ سزا دی کہ مجھے خیال آیا کیوں، تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ نے پورا قرآن تلاوت فرمایا، ایک ٹانگ پر پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا۔ جب یہ نفس میں خیال آیا تو اگر آپ کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ قرآن میں دل نہیں لگ رہا، اگر آپ 3 آیتیں پڑھتے تو 6 کر دیں، 12 کر دیں، پورا پارا پڑھ لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی نفس کی طرف سے اس طرح کے حملے بھی نہیں ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ استقامت مل جائے گی۔ باپو یہ بھی اس کے اندر دیکھا جائے کہ ہم اپنا ماحول، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ماحول ہم قرآن مجید پڑھنے کا کیسا کریٹ کرتے ہیں، ماحول کیسے پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ایسے تو نہیں پڑھ رہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بچہ اگر ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر میں جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں دیگر، تو ذہن اس طرف متوجہ ہو رہی، اس طرف جو ہے وہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے، توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے اپنا تھوڑا سا اس طرح کمپیریزن کریں، تھوڑا یہ سوچیں کہ ہم جب کہانیاں پڑھتے ہیں پھر تو ہم تھکتے نہیں ہیں، اخبار پڑھتے ہیں تو اس کی ایک ایک لائن جو ہے وہ چاٹ لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔
تو لیکن قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کیوں تھک جاتے ہیں، کیوں نہیں دل فلم کرتا؟ دیکھتے ہیں تو اگر استنجے کی بھی حاجت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی نہیں اٹھتے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سین نکل نہ جائے. یعنی اتنی وہ اصل میں نفس و شیطان کے معاملات ہیں، اس پہ توجہ رہتی ہے. اور یہ مثال بھی دی علماء نے کہ جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو گویا وہ پھولوں پر تشریف فرمائے، پھولوں پر وہ بیٹھا ہوا ہے. جب پھول پہ بیٹھے گا تو نیند بھی آئے گی، سستی بھی آئے گی. اور جب وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ کانٹوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب آدمی کانٹ پہ بیٹھے گا تو اسے نیند کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ہے، نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ شیطان کی طرف سے بہت وسوسے آتے ہیں. اس میں مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچیں کہ مجھے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. آپ یہ سوچیں کہ اس زاویے سے سوچیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، توفیق ہی نہیں مل رہی. آج ہمیں کسی سے محبت ہو، کوئی دوست ہو، اگر اس کے پاس جانے کا ہمیں موقع نہ ملے اور اس طرف جو ہے وہ ہمیں اگر وہ دعوت کرے اور ہمیں بلائے نہ تو کتنا دل ٹوٹتا ہے، کتنا برا لگتا ہے. تھوڑا سا اس طرح سوچیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ، اللہ کا گھر مسجد ہے، اس میں آ کر نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا تو یہ میری کتنی بڑی محرومی ہے کہ مجھے اس کے گھر میں جانے کا موقع نہیں مل رہا، اس میں جو ہے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی. تھوڑا سا سوچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ذہن بن ہی جائے گا. باپو درست پڑھنے سے متعلق کیا فائدے ہیں اور درست مخارج سے نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی آپ سے وقت چونکہ بڑا مختصر رہ چکا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ حفظ کرنے کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی آپ سے معلوم کرنے ہیں. لیکن اس سے قبل ہم ایک جو ہے وہ کال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ محمد علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کے سارے ہی سلسلے مدینہ مدینہ، لیکن صبح ہی صبح اسلامی زندگی یہ جو سلسلہ ہے بہت پیارا سلسلہ ہے، بڑی مفید، بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے. اور آج قرآن پاک کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے بہت ہی دل کو لطف و سرور حاصل ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی جو ہے یہ ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. اس میں قرآن پاک اور سنتوں کے بارے میں تربیت ہوتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ساجد باپو سے کہ جو اسلامی بھائی بچپن میں کسی وجہ سے قرآن پاک نہ پڑھ سکے، بڑے ہو گئے، کام کاج میں مصروف ہو گئے، اپنے دفتر میں جاتے ہیں، اپنی جاب پر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت اسلامی نے کیا انتظام کیا ہے کہ وہ بھی بیچارے چلو قرآن پاک پڑھ جائیں؟ اگر کوئی سلسلہ اس طرح کا ہے تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باپو، یہ ہمارے اس میں شامل بھی تھا مدنی پھولوں میں کہ دعوت اسلامی جس طرح قرآن مجید کی خدمت کر رہی ہے اس کا بھی ہم تعارف پیش کریں گے. جیسے اس وقت الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے ہیں ملک بھر میں الحمدللہ تقریباً 1 لاکھ مدنی منع اور منیاں مفت میں قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی تعداد ارشاد فرما رہے ہیں یا پورے دنیا کی؟ یہ پاکستان کی تعداد ہے. تقریباً 2000 سے زائد مدارس ہیں پاکستان میں دعوت اسلامی کے، جس میں 1 لاکھ سے زائد مدنی منع اور منیاں قرآن مجید کو مفت حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ رہائشی اور غیر رہائشی یہ مکس ہے اس کے اندر دونوں. اچھا ماشاء اللہ. اب جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلامی بھائی بچپن میں قرآن مجید نہ پڑھ سکے وہ کیا کریں، تو دعوت اسلامی کی ابتدا سے جب سے دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا، میل سنت نے اس کی بنیاد رکھی الحمدللہ، جب سے ہی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یعنی ایسے اسلامی بھائی جو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، قرآن مجید نہ پڑھ سکے تو اپنے علاقے کے جو ذیلی حلقے ہیں، جو ذیلی آپ کی مساجد ہیں، وہاں پر الحمدللہ اس کا اہتمام ہے. تو میری گزارش ہے ان سے، ایسے اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے، کہ جو قرآن کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو آپ اپنے قریبی کسی ذیلی حلقے میں تشریف لے جائیں، مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی قرآن مجید پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر مبالغہ کیا جائے اس حوالے سے تو ہزاروں مدرسے اس وقت ملک بھر میں، ہزاروں مدرسے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے نام سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 41 منٹ کے ہمارے مساجد میں لگتے ہیں، جس میں فقط بڑے ہی اسلامی بھائیوں کو داخلے کی ترکیب ہوتی ہے، بچے اس میں نہیں ہوتے. سارے بچے اور بڑے مکس ہوں گے تو بڑوں کو پھر شرم آئے گی کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح پڑھیں. تو یہی بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مقرر کیے گئے
تو آپ اس میں تشریف لے آئیے انشاءاللہ عز و باپو جل۔ شرم تو ویسے بھی آتی ہے، بچے ہوں یا نہ ہوں شرم تو جو ہے نا وہ ویسے ہی آتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی، اتنا بڑا ہو گیا اور اب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، یہ شرم آتی ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہو؟ اس کا بھی وہی ہے، شیطانی وسوسہ ہے، بھلے شرم آتی ہے تو آتی رہے، آپ اپنا کام کریں، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا اتنا آنا فرض ہے، قرآن مجید کا صحیح پڑھنا، صحیح آنا اتنا فرض ہے کہ جس سے قرآن آپ کی نماز درست ہو جائے۔ درست ہو سکے۔ اگر اتنا بھی قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ نماز آپ کی ہوگی نہیں، اور یہ ہمارا ایک ہے بھی کہ اگر ہم مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ تو بھلے شرم آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ آ جائیں اور اپنا قرآن درست کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہاں پر تھوڑی سی شرم آتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر لیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ سوچیں کہ میں آج کی یہ تھوڑی سی دنیاوی شرم برداشت کر کے اس کو میں اگر برداشت کر لیتا ہوں تو میں آخرت کی بربادی اور آخرت کی شرم سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ یہ ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید ہمیں اس کا پڑھنے کا ذہن ضرور بنے گا۔ جب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ غلط پڑھنے کا جو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں اس کا کیا وبال ہے؟ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے جس حساب سے آج کل حالات ہیں ہمارے۔ بس آپ تفصیلی موضوع کو مختصر کر کے ہمیں بس ایک دو سمجھا مثالیں عرض دیں، کر دوں پلا گا۔ دیں۔ ویسے تو ہمارے قاری صاحب یہاں تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر شاید یہ بیان کر دیں گے کہ قرآن مجید کو اگر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جیسے تا اور طا، جی اگر ایسی عام بولیں اردو میں تو دونوں کا تلفظ ایک ہی لگے گا، تا تا۔ اسی طرح ثا، سین اور صاد، یہ تینوں بظاہر لگتا ہے کہ ایک جیسے ہی ہیں لیکن تینوں کے مخارج الگ ہیں۔ اسی طرح ہا اور ہا، یہ بھی بظاہر عام بول چال میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن قرآن مجید کیونکہ عربی زبان ہے تو اس کے جو تقاضے عربی کے اس کے مطابق اگر نہیں پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، معنی تبدیل ہو جائے گا، اور جب معنی ایسا تبدیل ہوا کہ جس میں فساد واقع ہو گیا تو اگر آپ نماز میں تھے تو نماز اسی وقت آپ کی ٹوٹ جائے گی، اور اگر نماز سے باہر ہیں تو گناہ ملے گا۔ اور قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے رب قارئین للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑھ رہے۔ تو اب جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اب اس کے اندر الحمد کے معنی ہے تعریف کرنا، تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے۔ اب اگر اس کو آپ نے پڑھ دیا الحمد، نعوذ باللہ کہ رات میں الحمد کر دیا آپ نے، تو اب اس کا معنی بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا، نعوذ باللہ اس طرح کا معنی بن جائے گا کہ تمام برائیاں۔ اب قرآن کیا تھا کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہیں تمام برائیاں، نعوذ باللہ، تو نماز اسی وقت آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، اب اس میں لفظ قل، اب جیسے کاف بھی دو ہیں، ایک تو ڈنڈی والا کاف ہے اور دوسرا نقطے والا کاف ہے، موٹا کاف جسے ہم کہتے ہیں۔ لفظ قل کے معنی ہیں تم فرماؤ، آپ فرمائیے، فرمائیے، اور کل جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کے معنی آپ کھائیے، کھائیے، کھانا کا معنی جیسے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو اب اگر سورہ اخلاص جس نے پڑھی اور قل کی جگہ کل پڑھ دیا تو معنی کیا ہو جائے گا کہ آپ کھائیے، کیا وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ نعوذ باللہ، بالکل چینج ہو یعنی گیا نا مفہوم، معنی۔ ترجمہ اور مفہوم ہی سارا تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کی مثالیں ہیں، عین کے حوالے سے، حمزہ کے حوالے سے، تو ظاہر تفصیلی موضوع ہے تو اشارہ میں نے دے دیا کہ اگر یہ جو بنیادی ہمارے الفاظ ہیں تا، تو، سا، سین، صاد، ہا، ہا، اس کا فرق اگر ہم قرآن کی تلاوت میں نہیں کریں گے تو معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے اب اس میں باپو ایک تعداد ہمارے معاشرے کی ایسی ہے کہ اگر اس طرح کی گفتگو ان سے کی جائے، ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے، بس یہ پڑھنی ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا ہی ہے، بس اللہ قبول کرے گا، بھائی بس پڑھ لیں جیسا بھی ہے، تو دل کی نیتوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ درست ہے غلط ہے آپ کیا جانتے ہیں، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، تو وہ قبول کرے گا، بس پڑھ ہی لیتے ہیں ہم جیسا بھی ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ذہن دینا چاہیے؟ اصل میں یہ اللہ ہی نے فرمایا نا قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے محبوب نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ کہ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ آدمی ٹالنے کے لیے اس طرح مطلب بات کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی دنیاوی تعلیم بھی ہم حاصل کرتے ہیں تو کیا میں یہ سوال کروں گا کیا اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے؟ جی ہاں، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایکوریٹ، مطلب اس کو یاد کرنا، اس کے امتحانات کی تیاری یہاں کرنا۔ تک کہ اگر انگلش لینگویج کورس کیا جاتا ہے، آپ کو بھی پپو معلوم ہوگا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل زبان کس طرح بولتے ہیں۔ جی، آپ ایک تو یہ ہے کہ تلفظ سیکھتے ہیں، اس کا انداز سیکھتے ہیں کہ یوں بولنا ہے تو ایسے ہی بولنا ہے، وہ اپنے پاکستانی لہجے کے اندر نہیں بولنا۔ اگر ہم نے وہ لفظ
کال ہے جس کو ہم فون پر کال کرتے ہیں، اگر کسی کو کال بول دے تو وہ ہنستا ہے. کیا آپ کو انگلش بولنی نہیں آتی؟ بولنی نہیں آتی بھی، یہ تو کال ہوتی ہے. تو ہم اس طرح کی چیزیں ان کے لیے تو سیکھتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے ذہن دیا جاتا ہے تو یہ شیطان اس طرح ہم پر وار کرتا ہے. تو بہرحال اس کو یوں بھی سوچیں میٹھے اور پیارے اسلامی، اگر کوئی مکینک ہے، کوئی شخص اپنی گاڑی کا آپ سے کام کروانے آیا اور آپ نے اس کا کام غلط کر کے کوئی کہیں کا پرزہ کہیں لگا دیا اور پھر کہیں جاؤ بھئی اللہ چلانے والا گاڑی خود ہی چل جائے گی، باپو کیا وہ گاڑی چل جائے گی؟ نہیں چلے گی نا. اور پھر اس کا مالک اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا، یہ مکینک اور دیگر افراد خود ہی جانتے ہیں. تو ہم نے جب تا کو تا کی جگہ پہ لگا دیا، تا کو تا کی جگہ پہ لگا دیا، اب اگرچہ بظاہر اس کا ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت سن رہا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جب اس کی پکڑ ہوگی تو اس وقت کو یاد کریں کہ کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا اس وقت ہم یہ 20 مقامات قرآن میں ایسے ہیں، قاری صاحب تصدیق کریں گے، جہاں پر زبر، زیر اور پیش کی غلطی سے کفر واقع ہو جاتا ہے. کتنے مقامات باپو؟ 20 مقامات تقریباً ایسے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر یہ ایک لفظ ہے انعمتا. انعمتا، اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے جس پر انعام کیا، انعمتا. جی. اب اگر نعوذ باللہ کوئی کہہ دے انعمتو تو معنی ہو جائے گا کہ میں نے انعام کیا. تو کیا غلطی کیا ہوئی ہے؟ زبر کی جگہ پیش پڑا آپ نے، تو معنی کیا ہو گیا کہ میں نے انعام کیا. تو قرآن میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر زبر پیش کی غلطی سے کفر واقع ہو جاتا ہے. تو بغیر سیکھے قرآن آپ کیسے پڑھیں گے؟ جب آپ میٹرک کی ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، 10 سال اسکول جاتے ہیں اور پھر مزید تعلیم کے لیے کتنا مطلب ٹیوشن بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور قرآن ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مسئلہ نہیں ہے میں ایسے کھولوں گا اور پڑھ لوں گا. تو یہ مطلب غلط بات ہے. اس کو بھی سیکھنا پڑے گا کسی ماہر سے. اور دعوت اسلامی آپ کے سامنے موجود ہے، جو سکھا رہی ہے، جو دعوت دے رہی ہے، جو آپ کو بلا رہی ہے مفت کے اندر. دنیاوی تعلیم کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور یہ مفت میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. پھر بھی اگر وقت نہ ہو تو اس سے بڑی اور محرومی اور بد نصیبی کیا ہوگی؟ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میٹھے اور پیارے اسلامیوں، دیکھیں اگر سمجھ آ جائے تو ایک بات سے اور چند منٹوں میں ہی سمجھ آ جاتی ہے. اگر غفلت کی چادر ہم نے اوڑے رکھی اور موت کا وقت آ گیا، ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، تب تک بھی نہ سمجھے تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے، جو بھی عمر ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو درست مخارج کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر ہم نے یہ نہ بنا، ہم نے یہ نہ پڑھا اور ویسے ہی دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھیے کہ قبر کا مرحلہ بہت دشوار گزار ہے. اسی طرح آخرت کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، اس سے بچنا ہے تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی پڑے گا. باپو اگر اس کو تھوڑا سا اس زاویے سے لیا جائے، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کسی کا کوئی ایس ایم ایس آتا ہے، موبائل سب کے پاس ہے تقریباً، کسی کا ایس ایم ایس آتا ہے یا پھر کوئی لیٹر بھیجتا ہے یا کوئی ڈاک آ جاتی ہے، تو اب جو جس قدر اس کے ذہن کے اندر بھیجنے والے کی اہمیت ہوگی، اتنا زیادہ اس کے ایس ایم ایس کو، اتنے زیادہ اس کے لیٹر کو، اس کے ڈاک کو اتنی زیادہ وہ اہمیت دے گا. اگر چلتا پھرتا شخص اس کو جو ہے وہ میسج کر دے گا، جس سے زیادہ وہ محبت نہیں کرتا، جس سے وہ جو ہے وہ اتنا لگاؤ اس کا نہیں ہے، تو وہ اس کا میسج پڑھتے ڈیلیٹ کر دے گا. یا اس کا لیٹر آیا تو پڑھنا نہ پڑھنا اس کے لیے برابر ہوگا. لیکن اگر وہ ایسے شخص کا ایس ایم ایس آیا ہے، اس کی ڈاک یا لیٹر آئی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو جناب وہ اہمیت اس کے دل میں اس کی بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو جو ہے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دے کر جو ہے وہ پڑھے گا، محفوظ بھی رکھے گا اپنے پاس. اور پھر یہ جتلائے گا. دیکھیں یہ جو ہے نا 2 سال پہلے کا پڑھا ہے میرے پاس، یہ میرے پاس 5 سال پہلے کا پڑھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے کہ جب اس کے احکامات بصورت قرآن ہمارے سامنے موجود ہیں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. کیا اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے؟ تھوڑا سا اس زاویے سے سوچیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ہمیں پڑھنے کا انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا. باپو آخری 5 منٹ باقی ہیں. حفظ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا، تو حفظ کرنے کا ذہن بن جائے. کچھ احادیث، کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور میں یہ اپنے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ گھر کے اندر کم از کم ایک حافظ ضرور ہونا چاہیے. گھر میں نہ صحیح، خاندان میں ایک حافظ ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہماری شفاعت کا بروز قیامت سبب بن سکے اور ہمارے لیے بہتری کا سبب بن سکے. اسی طرح مدنی اسلامی بھائی عالم دین ہر گھر کے اندر ایک ہونا چاہیے.
اگر ہر گھر کے اندر ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم خاندان کے اندر ایک جو ہے عالم دین مدنی اسلامی بھائی ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی جو جامعات ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، مدارس المدینہ ہے ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کو داخلہ بھی دیا جائے گا، صحیح معنی میں تربیت کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ جی باپو ارشاد فرمانا تھا۔ حفظ کے حوالے سے تو بہت فضائل ہیں، لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ رسماً حفظ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ بچہ حافظ بھی رہے۔ ہم نے حفظ بھی کرا دیا اور تقریب حفظ بھی رکھ لی، گھر میں دعوت ہو گئی کہ بچہ میرا حافظ ہو گیا، اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ملتا ہے کہ پھر وہ حفظ بھول جاتے ہیں۔ اس کے بھی کئی واقعات اور اعلیٰ حضرت کے فرمان بھی موجود ہے کہ جس طرح اونٹوں کو رسی سے نہیں باندھا جائے تو وہ پھر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو اسی طرح اگر قرآن کی آیتوں کو بار بار آپ نہیں پڑھیں گے حافظ تو یہ آیتیں بھی آپ کے دل سے نکل جائیں گی۔ تو حفظ کرائیں، بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن ساتھ میں اس کا حفظ پکا رہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ قرآن والا، یعنی یہاں حافظ کے فضائل ہیں، قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا کہ اے میرے رب عز و جل اسے خلعت عطا فرما۔ خلعت مطلب یہ لباس کے حوالے سے، فضائلیت کے حوالے سے، جی تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے اللہ عز و جل اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا اے اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو درجات حافظ جو ہیں وہ طے کرتے چلے جائیں گے، خلعتیں ملیں گی، حلے ملیں گے، نہ جانے کیا کیا ملے گا۔ پھر دنیا کے اندر بھی باپو ایک اس بچے کو جو حافظ ہوتا ہے خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کا ایک جو ہے وہ نام ہوتا ہے، اور اس کے گھر کا جو ہے اپنا اس کے گھر کے اندر جو ہے اس کو ایک عزت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حفظ کرنا تو آسان ہوتا ہے، ہاں حفظ یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں والدین کا کردار بہت اہم ہوا کرتا ہے کہ جس طرح بچہ حفظ کرنے کے دوران جب مدرسے جاتا تھا اور والدین اس کا خیال رکھتے تھے کہ یہ جو ہے حفظ تو پڑھنے جا رہا ہے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، پابندی سے وقت پر جائے، اسی طرح مدرسہ پڑھنے کے دوران بھی یہ اہتمام رکھیں کہ بچہ آپ کا گھر پر آ کر 1-2 گھنٹے قرآن گھر پہ بھی پڑھے، اس کو یاد کرے، اور اسی طرح جب اس کا حفظ مکمل ہو جائے تو ڈیلی بیسس پر، روزانہ کی بنیادوں پر آپ اس کا یہ ذہن بنائیں کہ بیٹا روزانہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت لازمی کرنی ہے، منزل کو دہرانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان آئے گا تو ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ رمضان آتے ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح بھی سنا سکتے ہیں، جو کہ باعث سعادت ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف اپنے بچے کو رمضانی حافظ بنایا کہ جب رمضان آیا تو پڑھ لیا اور رہ گیا، رمضان کے سے پہلے پڑھنے کی کوشش نہ کی، تو یہ ہمارے لیے ایک محرومی کا سبب ہے۔ آخر میں یہ حدیث مبارک اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اپنے گھر کو، اپنے دل کو ویران مت کیجیے، اپنے دل کو جو ہے وہ روشن کیجیے۔ تلاوت کی فضیلت یہ رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔